نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہے، اس مہینے کے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس مہینے کے متعلق جتنے باتیں ہیں ان کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ پہلے تو اس مہینے کے متعلق جتنی امور ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث موجود ہیں۔ دوسری قسم کی امور جو شعبان کے متعلق ہے وہ ہے جس میں صحیح احادیث تو موجود نہیں ہے لیکن ضعیف احادیث موجود ہیں۔ اور تیسری قسم وہ بات ہے جس میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اصل حدیث میں یا شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی یا گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو جو پہلی قسم کی باتیں ہیں جس میں صحیح احادیث موجود ہے، اس میں سب سے پہلے اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا، بکثرت اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصوم من شہر اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ فرماتی ہے کہ حضور تو شعبان کے پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ وفی روایت کان یصوم شعبان الا قلیلا، بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے، کچھ دن چھوڑ کر۔ اب یہ جو روایات کا اختلاف ہے کہ پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے یا اس کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے، علماء نے اس کے مختلف جواب دیے، اس میں 2 جواب ذکر کرتا ہوں۔ ایک یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بعض روایات میں پورے رمضان کے شعبان کے روزے ہیں اور بعض روایات میں اکثر شعبان کے روزے کا ذکر ہے، یہ مختلف سالوں کے اعتبار سے ہے کہ بعض سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شعبان میں روزے رکھے اور بعض سالوں میں اکثر دنوں میں روزے رکھے، کچھ دن اس میں افطار فرمایا۔ اور اس کی حکمت اور وجہ یہی تھی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے درمیان اس فرق کو واضح کرے کہ شعبان کے روزے وہ فرض نہیں ہے رمضان کی طرح، جیسے رمضان کے روزے ہر سال پورے رکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ تو فرض ہے، لیکن شعبان میں اگر چاہے تو روزے جو ہے رکھے جائے اور چاہے تو نہ رکھے جائے، کیونکہ یہ تو نفلی روزے ہیں، اس لیے اس میں جو ہے وہ کبھی کمی بیشی کی کبھی پورے رکھے۔ اور دوسرا جواب علماء نے اس تعارض کا اور روایات کے اختلاف کا یہ ذکر کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان میں اکثر دنوں کے روزے رکھتے تھے، پورے مہینے کا روزہ تو نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ جو بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ پورے مہینے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یہ مجاز پر حمل ہے۔ جیسے ایک چیز جو ہے وہ اکثر کے اعتبار اکثر کے اوپر کل کا حکم لگایا جاتا ہے، اکثر مہینے کے اکثر دنوں میں روزے رکھے تو کہا جاتا ہے کہ جیسے پورے مہینے روزے رکھے، یعنی وہ اکثر دن اس کے اوپر پورے مہینے کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو یہ مجازن ہے، یہ بھی ہے جواب۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بکثرت روزے رکھتے تھے، یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا، نسائی اور ابو داود کی روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں بکثرت روزے رکھنے کی وجہ بھی پوچھی گئی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذالک شہر یغفل الناس عنہ۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دوسرے مہینوں میں تو آپ اتنے روزے نہیں رکھتے ہیں جتنے شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں،
وہ اس مہینے سے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. رمضان میں تو روزے رکھتے ہیں، کیوں؟ اس میں تو روزے فرض ہے. رجب کو بھی جو ہے وہ محرم اشہر حرم میں سے ہے، اس میں بھی روزوں کو جو ہے وہ ثواب سمجھتا ہے. اس سے لوگ غافل ہے، حالانکہ یہ بہت برکت والا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس مہینے کے اندر اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات جو ہے پسند ہے کہ اس مہینے میں چونکہ اللہ کے پاس جو ہے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میرا عمل ایسے حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں، روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ اس مہینے کی جو ہے میں زیادہ روزے رکھنے کے وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ایک برکت والا مہینہ ہے. تو لہٰذا اس مہینے میں بکثرت نفل روزے رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں، اس کے علاوہ نفلی روزوں کے علاوہ اگر کسی کے ذمے جو ہے وہ قضا روزے ہیں، اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا موقع ہے. اگر گزشتہ رمضان کے روزے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حیض اور نفاس کی وجہ سے روزے قضا ہو چکے ہیں اور وہ باقی مہینوں 10 مہینوں میں ابھی تک نہیں رکھے ہیں، رکھنے چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. لیکن اگر بالفرض موقع نہیں ملا اور نہیں رکھے تو اب اس دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر رمضان کے روزے قضا ہوتے تو پھر پورے سال جو ہے وہ موقع نہ ملتا. تو شعبان کا مہینہ جب آ جاتا دوسرے رمضان سے پہلے ان روزوں کی میں قضا کر لیتی تھی. قال یحییٰ الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے راوی یحییٰ ابن سعید وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بعض مرتبہ جو ہے اس کا موقع نہ ملتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی تھی تو وہ روزوں کی جو ہے وہ دیر ہو جاتی تھی. لہٰذا بالآخر جو ہے وہ شعبان میں اس کے قضا جو ہے یہ اس کا بہتر وقت ہے. تو اس میں نفلی روزے یا جو